نا ہم سبھی عید کی تیاری کر رہے ہیں. عید کی تیاری ہماری یوں ہوتی ہے کہ ہم پہلے نئے کپڑے بناتے ہیں, خوب سلیکٹ کرتے ہیں, دکانوں پر جاتے ہیں, ایک نہیں 10 ڈریس پھینکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں اچھی طریقے سے ہمیں سلیکٹ, کیونکہ ہمیں کچھ اچھا دکھنا ہے, ہمیں عید کے دن اچھا دکھنا ہے. بہت ہی بہترین ڈریس کپڑا سلیکٹ کرنے کے بعد ایک اچھے ٹیلر کے پاس جاتے ہیں, ٹیلر جی اس کو بہت بہترین طریقے سے سلا دینا. اب کپڑا تو ہو گیا, اور کیا ہم اس پر بس کرتے ہیں؟ نہیں نا. اتنا ہونے کے باوجود اب کپڑے تو آ گئے, اب ہم اپنے جسم کو سنوارتے ہیں, ناخن سے لے کر سر کے بال تک. اگر ناخن وغیرہ بڑے ہیں تو ناخن کاٹتے ہیں, میل وغیرہ نکالتے ہیں, کٹنگ وغیرہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. اور اگر عورتیں ہیں, ماں بہنیں ہیں, تو وہ خود یعنی ایک اچھی طریقے سے ساڑی وغیرہ یا پھر ایک اچھی طریقے سے نقاب یا پھر کوئی ڈریس وغیرہ سلیکٹ کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد واقعی وہ خود اپنے جسم کو سنوارتی ہیں. اس کے بعد کہ اور اچھی دکھوں تو وہ جویلری لے کر آتی ہیں, ہار وغیرہ, کنگن وغیرہ, چوڑی وغیرہ, پائل وغیرہ. یہ ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ اور کچھ باقی تو نہیں ہے. اتنا ہونے کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اور کچھ باقی تو نہیں ہے. نوجوان پھر بیٹھ لگے, کچھ چشمہ وغیرہ اور کچھ ٹوپی وغیرہ بہت سارا. یہ ہونے کے باوجود پھر اور ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے بھی آ گئے, نئے کپڑے بھی ہیں, ایک دم بہترین طریقے سے سلے ہوئے ہیں, جسم بھی ایک دم سنوارا ہوا ہے, خوشبو لگائی ہوئی ہے, اور گھڑی وغیرہ, چشمہ وغیرہ. جس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا تھا, میاں یہ سنوارنا کیوں ہے؟ عید کا دن آ رہا ہے اس لیے نا, کچھ خاص دن ہے, اس لیے ہم خالی عید کے دن نہیں, شادی کا دن ہو, عید کا دن ہو, کوئی فنکشن ہو, کوئی فیسٹیول ہو, ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. اس لیے کہ کچھ جو دن آنے والا ہے, وہ دن آنے والا ہے, وہ کچھ خاص دن ہے. جو دن آنے والا ہے وہ کچھ خاص دن ہے. یا پھر شادی میں جاتے ہیں, کسی پارٹی میں جاتے ہیں, تو وہ دن یا پھر جو جگہ ہے وہ جگہ کچھ خاص ہے, وہ مقام کچھ خاص ہے. تو مسلمانوں, عید کا دن آیا, شادی کا دن آیا, پارٹی کا دن آیا, کوئی فیسٹیول آیا, تو ہم نے اپنے آپ کو جس طریقے سے سنوارنا تھا, جس طریقے سے سجانا تھا, ہم نے بہترین انداز میں اپنے آپ کو سجا لیا. نئے کپڑے بہت بہترین طریقے سے ہم نے سلا لیے, ہم نے اور بھی اپنے جسم کو سنوار لیا. بتاؤ مسلمانوں, جو سب سے اچھا دن آنے والا ہے وہ قیامت کا دن ہے, وہ روز محشر کا دن ہے. بتاؤ تم نے, عید کا دن آیا, عید کا دن آنے سے پہلے تم نے خوب تیاری کر لی, کپڑوں کو بھی الحمدللہ تم نے بہترین طریقے سے سلا لیا, جسم کو بھی تم نے سنوار لیا. مگر جو خاص جو دن آنے والا ہے, جو روز قیامت کا دن ہے, اے مسلمانوں بتاؤ نا, وہ تو بہت بڑا فنکشن ہے, وہ تو بہت بڑا فیسٹیول ہے. ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا مجمع ہوا ہے اس دن. تو آخر ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بتاؤ نا ہمیں, کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو سنوارا ہے کہ ہمیں اس دن اگر ہمیں حاضر رہنا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھے گا. ہم اس لیے بھی اپنے آپ کو سنوارتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے, مجھے کوئی دیکھنے والا ہے. اب وہ جو مجھے دیکھنے والا ہے, ہم اس کے لیے بہت بہترین طریقے سے سجتے ہیں. قیامت کے دن میرا رب تبارک و تعالی ہمیں دیکھنے والا ہے. تو بتاؤ مسلمانوں, اس دن اگر تمہیں پیش ہونا ہے, اگر تمہیں حاضر ہونا ہے, تمہیں کس طریقے سے جانا ہے؟ عید کا دن آیا, تم نے خوب طریقے سے بہترین کپڑے بنا لیے, ارے ناخن سے لے کر سر سے بال تک تم نے بہت ہی بہترین انداز میں اپنے جسم کو تم نے سنوار لیا, اور کچھ تم نے دیکھ لیا میرے اندر کچھ کمی تو نہیں ہے, یہ بھی پورا کر لو. اللہ اکبر, نئے جوتے بھی آ گئے, نئی چپل بھی آ گئی, نئی ٹوپی بھی آ گئی. مگر بتاؤ مسلمانوں, قیامت کا دن بھی آنے والا ہے, تم نے اس دن کی کس طریقے سے تیاری کی ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے؟ تو مسلمانوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اگر دنیا میں ہمارے لیے کوئی اچھا دن آتا ہے, عید کا دن ہو, ہم بہترین طریقے سے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, تو اللہ اکبر, وہ قیامت کا دن تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو مسلمانوں, جیسے کہ ہم نے دنیا میں ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہم نے اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر ناخن بڑے ہیں تو میں ناخن کو تراش لوں, اگر بال بڑے ہیں تو میں اچھی طریقے سے کٹنگ
ڈرائنگ بنا لوں، اللہ اکبر، میں اچھی طریقے سے نہا لوں، اپنے جسم سے میں میل کو دور کر دوں، تو بتاؤ مسلمانوں قیامت کے دن اگر ہمیں پیش ہونا ہے تو بتاؤ کہ تم نے کبھی توبہ کا غسل کیا ہے کہ توبہ کا غسل کر کے میں اپنے آپ کے میل کو میں دور کر دوں، اس لیے کہ مجھے اس دن مجھے شامل ہونا ہے، میں اس دن مجھے پریزنٹ رہنا ہے، مجھے حاضر رہنا ہے۔ ارے میاں بہت بڑا مجمع رہے گا، ارے اتنا بہترین دن رہے گا، عید کا دن آیا تو میں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے سنوار لیا، اب قیامت کا دن ہے، کیا میں اس کے لیے کچھ تیاری نہ کروں؟ ارے ہمیں تو شوق ہونا چاہیے، مجھے تو جوک ہونا چاہیے، الحمدللہ میں قیامت کے دن پیش ہونے والا ہوں، میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کی نگاہیں میرے طرف ہوں گی، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہیں میرے طرف ہوں گی، میرے حضور مجھے دیکھیں گے، اور پھر میں ایسے میلے کچلے کپڑوں میں جاؤں، میں میلے کچلے بدن میں جاؤں؟ نہیں، مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تب تو مجھے توبہ کے غسل کر کے، توبہ کے پانی سے غسل کر کے مجھے اپنے آپ کے بدن کو مجھے اپنے بدن سے میل کو دور کرنا ہے۔ جب ہم اپنے بدن سے میل کو ہم دور کر دیں گے تو بے شک اب توبہ کا غسل، توبہ کے پانی سے ہمیں غسل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے مسلمانوں؟ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے خطائیں کی ہیں، اے پاک پروردگار عالم، اگر ہم سچے دل سے اگر توبہ کر لیں تو رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ارے بے شک سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ مانو اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ مانو وہ ابھی پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو مسلمانوں اب بے شک اگر ہم نے توبہ کا اگر غسل کر لیا ہے، اب سارا میل اگر دور ہو گیا ہے تو ہم اپنے آپ کو ایک دم فریش محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم ایک تازہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، جس طریقے سے ہم دنیا میں سنوارتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں، بال وغیرہ کاٹتے ہیں، یا پھر اور سنوارنے کے لیے گھڑی وغیرہ لگائیں گے، جوتے اچھے پہنیں گے، کپڑے اچھے پہنیں گے، تو مسلمانوں اب ہمیں نیکیوں سے، عبادتوں سے، قرآن کی تلاوت سے، ہم طرح طرح کی نیکیوں سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ تو بتاؤ مسلمانوں کیا ہم واقعی اپنے آپ کو اس طریقے سے ہم سنوار رہے ہیں؟ بتاؤ نا، کیا ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ کیا ہم مسجدوں میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ کیا ہم نیکیاں کر کے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کی مدد کر کے کیا اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ کیا ہم یتیموں کو سہارا دے کے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ ہاں میاں، یہی تو اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یعنی ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو کیا ہم نہیں سنوریں گے؟ اللہ اکبر، ارے قیامت کے دن یہ ہمارے جوہرات بن جائیں گے، اللہ اکبر، ہم دیکھیں گے کہ طرح طرح کی نیکیوں سے ہم سجے دھجے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گا یہ میرا بندہ ہے، کہ اللہ اکبر یہ میرا بندہ ہے، میرے محبوب کہیں گے، میرے آقا کہیں گے، دو جہاں کے مالک کہیں گے کہ اللہ اکبر یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، کہ آج قیامت کے دن وہ سج دھج کر آیا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں اس قیامت کے دن ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے سجنا چاہیے؟ ہماری نگاہ کبھی غوث اعظم پر پڑیں گی، ہماری نگاہ کبھی تاج شریعہ پر پڑیں گی، ہماری نگاہ کبھی اعلیٰ حضرت پر پڑیں گی، ہماری نگاہ کبھی خواجہ غریب نواز پر پڑیں گی، کہ ہم جب دیکھیں گے ان اللہ کے ولیوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے سجایا ہے، تو ہم قیامت کے دن دیکھیں گے اللہ اکبر کسی نے تو اس طریقے سے محنت کی، کسی نے اس طریقے سے محنت کی کہ بے شک 40 سال تک عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ اور بتاؤ مسلمانوں، ارے دنیا میں تم کچھ نہ کچھ لگاتے ہو، کچھ کریم لگاتے ہو، مگر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ دیکھو میرے نیک بندوں کے چہرے ہیں جو آج چاند اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہیں، مسلمانوں، جو آج چاند اور سورج کی روشنی سے بھی چمکدار ہے۔ تو مسلمانوں ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ عید کا دن آیا، تو نے بہت تیاری کر لی، عید کا دن آئے گا، آتے رہے گا، رمضان آئے گا، آتے رہے گا، تیری کچھ گارنٹی نہیں۔